امریکہ اور اسرائیل نے ٹھیک 8 ہفتے پہلے ایران پر وسیع اور شدید بمباری کر کے اس جنگ کا آغاز کیا جس نے پچھلے 2 ماہ میں بہت کچھ بدل دیا ہے۔ The United States military began major combat operations in Iran. ایک ایسی جنگ جو شروع تو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں سے ہوئی لیکن جلد لبنان سمیت کئی خلیجی ممالک تک پھیل گئی۔ امریکہ نے حملے شروع ہونے کے کچھ ہی دن بعد دعویٰ کیا کہ اس نے ایران کی فوجی صلاحیت، انفراسٹرکچر، کمانڈ اینڈ کنٹرول کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایران نے پاکستان اور عمان کے علاوہ ہر اس ہمسایہ ملک پر حملے کیے جہاں امریکی بیسز، فیسلٹیز یا انٹرسٹس ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ آبنائے ہرمز اب بھی ایران کے کنٹرول میں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بظاہر امریکہ اور اسرائیل کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایران اس طرح آبنائے ہرمز کو بند کر کے اسے ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا اور ایک عالمی معاشی بحران کھڑا کر دے گا۔ دوسری طرف امریکہ نے جنگ بندی تو کر لی لیکن ساتھ ہی ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے نیول بلاکیڈ کا اعلان بھی کیا اور ایک ایرانی جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ اب امریکہ نے جنگ بندی میں مزید توسیع کی ہے۔ دیکھیں، اگر امریکہ اور اسرائیل کا مقصد ایران کی حکومت کو غیر مستحکم، کمزور یا ختم کرنا تھا تو کئی مبصرین کہتے ہیں کہ فی الحال معاملات اس کے بالکل برعکس نظر آتے ہیں۔ اس بیک گراؤنڈ میں آج سیربین میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس جنگ نے اندرونی اور بین الاقوامی سطح پر ایران کو کس طرح متاثر کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ فوجی اور معاشی طور پر ایک نسبتاً کمزور ملک امریکہ اور اسرائیل جیسے بڑے حریفوں کا اب تک مقابلہ کر پا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ ایران کو اب تک اس جنگ کی کیا اور کتنی قیمت ادا کرنی پڑی ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اس وقت ایران کہاں کھڑا ہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے، اس کے بعد شروع ہونے والی جنگ، خلیجی ممالک میں امریکی بیسز اور تنصیبات پر ایران کے حملے، لبنان پر اسرائیلی حملے، اس سب کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی ثالثی، 2 ہفتے کا سیز فائر اور اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی براہ راست مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم ہونا، صدر ٹرمپ کا امریکی نیول بلاکیڈ اور پھر جنگ بندی میں توسیع۔ آئیں ذرا ان مذاکرات میں ایران کے پرسپیکٹو، اس کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران نے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور میں شرکت کی لیکن کمزوری یا ارجنسی پر مبنی پوزیشن سے نہیں۔ انفیکٹ مبصرین کہتے ہیں کہ ایران سفارت کاری اور ڈپلومسی کو ایک ایسی جنگ کے تسلسل کے طور پر دیکھ رہا ہے جس کا سامنا اس نے اپنے بنیادی مقاصد اور فوائد کو سرنڈر کیے بغیر کیا۔ ایران کے زاویے سے دیکھیں تو فوجی پریشر اور حملے اس کے موقف کو توڑنے میں ناکام رہے۔ ایرانی لیوریج کے مرکزی جز یعنی اس کے اہم ہتھیار اب بھی اس کے پاس موجود ہیں۔ افزودہ یورینیم کے ذخائر، آبنائے ہرمز میں خلل ڈالنے کی صلاحیت اور اس کے عالمی معیشت پر اثرات، 8 ہفتوں تک امریکی اور اسرائیلی حملوں کو برداشت کرتے ہوئے خطے میں میزائلز، ڈرونز اور عراق، لبنان اور یمن میں اپنے اتحادیوں کے ذریعے جوابی کارروائیاں جاری رکھنے کا ریکارڈ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران مذاکرات کے پہلے دور میں امریکی مطالبات تسلیم کرنے کی جگہ اپنے مطالبات واضح کرتا نظر آیا۔ پاکستانی ثالثوں کے ذریعے ایران نے مذاکرات کے لیے ایک 10 نکاتی پروپوزل پیش کیا۔ اس کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئیں لیکن اس کے مین پوائنٹس واضح تھے: جنگ بندی، بین الاقوامی قانون کے تحت ایران کے حقوق کا اعتراف، سینکشنز میں مرحلہ وار نرمی اور باہمی سلامتی کی ضمانتیں۔ یعنی ایران ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ، یعنی ایک مضبوط موقف کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا رہا۔ تو کیا اس جنگ میں جسے امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مسلط کیا، ایران کمزور نظر آنے کی بجائے مضبوط نظر آیا ہے؟ میں نے یہی سوال کراچی میں بین الاقوامی امور کی ماہر ہما بقائی سے پوچھا۔ کون سوچ سکتا تھا آج سے 1.5 مہینے پہلے کہ ایران کا یہ سٹیٹس ہوگا کہ ایران کے بارے میں بات نہیں ہوگی، ایران بات کرے گا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایران نے واقعی اپنا پرسیپشن بالکل تبدیل کیا ہے۔ جس ایران کے ساتھ پوری دنیا اور بالخصوص امریکہ 2025 میں جنیوا ٹاکس میں، دوحہ ٹاکس میں نبر آزما تھا، آج کا ایران اس سے بہت مختلف ہے۔ اور دیکھیے نا جی، ایران اپنا یہ جو نیو فاؤنڈ سٹیٹس ہے وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس دوبارہ یہ موقع نہیں آئے گا۔ اچھا، اگر آپ
اس جنگ میں جس طرح کے ویپنز استعمال ہوئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی، امریکہ اور اسرائیل تو چلیں شاید 1-2 سال میں وہ بھرپائی کر لیں، اپنے اسٹاک پائلز کو دوبارہ بنا لیں، ایران کے پاس کیا وہ صلاحیت ہے کہ 30 سال تک اس نے جو اپنی ایک اسٹاک پائل بنائی تھی وہ اب ڈپلیٹ ہو گئی ہے، وہ کتنی جلدی اسے اس لیول پر واپس لا سکتا ہے؟ کیا ایران کے حق میں نہیں کہ وہ اب اس وقت امن کی بات کرے، معاہدے کی طرف جائے؟ ایران تو وہ آخری ملک ہوگا جو وار فار ایور چاہے گا. اسیمیٹری آف پاور اتنی زیادہ ہے اور ظاہر ہے ایران کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے. لیکن دیکھیے ایران میں جب لوگوں سے میری بات ہوتی ہے تو وہاں پر ایک سینٹیمنٹ ہے، وہ سینٹیمنٹ یہ ہے کہ نیور اگین، یعنی ہمارے ساتھ یہ آئندہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. اور ان کو آج تک ایسی کوئی گارنٹی نہیں ملی کہ جو بات ان سے کی جاتی ہے وہ اس بات میں اتنا ویٹیج ہوتا ہے کہ وہ سسٹین ہو. دیکھیں اگر یہ بات سچ ہے کہ ایران کی پوزیشن اب بھی کافی مضبوط ہے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران کو ان پچھلے 8 ہفتوں میں وسیع پیمانے پر اور شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ کے مطابق صرف امریکہ نے اس دوران ایران میں 13,000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا. ایران کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد شروع ہونے والی جنگ میں کم سے کم 3,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. معاشی طور پر بھی ایران کو وسیع نقصانات ہوئے ہیں. ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے روسی خبر رساں ادارے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ کے بعد ایران کو ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ یعنی براہ راست اور بالواسطہ طور پر تقریباً $270 ارب کا نقصان ہوا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کے کرٹیکل انفراسٹرکچر یعنی اہم ترین تنصیبات کو پہنچنے والے وسیع نقصان کا جائزہ ابھی جاری ہے. ان میں ملک کے اہم ترین جوہری پلانٹس نتنز اور بوشہر کمپلیکسز شامل ہیں. اس کے علاوہ تیل اور گیس کی تنصیبات، پیٹروکیمیکل کمپنیز، سٹیل اور ایلومینیم کے کارخانے بار بار نشانہ بنے جن کی مکمل بحالی میں برسوں لگ سکتے ہیں. پلوں، بندرگاہوں اور ریلوے نیٹ ورکس، یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹرز، بجلی گھروں اور پانی صاف کرنے کے پلانٹس کو بھی نقصان پہنچا. متعدد ہسپتال، اسکول اور رہائشی عمارتیں تباہ یا متاثر ہوئیں. میں نے تہران میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار جان حسین سے اس بارے میں بات کی اور پوچھا کہ ایران کو اب تک اس جنگ کی کیا اور کتنی قیمت ادا کرنی پڑی ہے اور ایرانی حکومت اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے. دیکھیں یہاں پہ جو ڈیمیج ہوا ہے جس کو قیمت کہا جا سکتا ہے وہ 3,400 کے قریب لوگ یہاں پہ اپنی جانیں گئی ہیں ان کی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں. 1,25,000 کے قریب سیویلین بلڈنگز ہیں جو ڈسٹروئی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر 1,00,000 ریزیڈینشیل یونٹس ہیں، رہائشی جو ہے وہ مقامات ہیں اکارڈنگ ٹو ریڈ کریسنٹ سوسائٹی آف ایران. اور اس کے علاوہ جو ظاہر ملٹری ٹارگٹس تو تھے ہی تھے، لیکن بسکٹ بنانے والی فیکٹریاں، اسٹیڈیمز، میٹرو اسٹیشنز، ہاسپٹلز، ریسکیو ٹیمز کے آفیسز، فائر ڈیپوز، بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے. یہاں پہ ایک جو نیریٹو پایا جاتا ہے نیشنلزم کی، جو ایک قوم کی ایک ایز اے یونائٹڈ اپنے آپ کو یہ جو ڈیفینس میں آ جاتے ہیں جب بھی ایکسٹرنل اگریسر آتا ہے. اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جب سویلائزیشن ختم کرنے کی بات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو یہاں پہ ایرانی پاور پلانٹس کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے، فار ایگزامپل برجز پہ جا کے کھڑے ہو گئے. جہاں سویلین اور فوجی انفراسٹرکچر کو وسیع نقصان ہوا ہے، وہیں ایران کی سیاسی اور فوجی قیادت پر بھی اس جنگ نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں. انفیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد ایران میں رجیم چینج ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے پہلے ہی دن ایک امریکی حملے میں ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی اور متعدد اعلیٰ حکام اور فوجی کمانڈرز کو قتل کیا گیا. لیکن آیت اللہ علی خامنئی کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کو رہبر اعلیٰ بنایا گیا. مجتبیٰ خامنئی کو پاسداران انقلاب کے قریب سمجھا جاتا ہے اور ماہرین کہتے ہیں کہ وہ دراصل امریکہ کے حوالے سے اور بھی زیادہ سخت موقف رکھتے ہیں. ایران کی نئی اعلیٰ قیادت کے بارے میں آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ان اینی کیس ایران میں اسلامی انقلاب کے نتیجے میں وجود میں آنے والا اسلامی نظام حکومت اور اسے برقرار رکھنے والی سیاسی ایلیٹ بدستور موجود ہے. یہ بات بھی سچ ہے کہ بہت سے ایرانی شہری اپنے رہنماؤں سے ناخوش ہیں، لیکن فی الحال ایک بیرونی خطرے کے پیش نظر وہ آوازیں بھی بظاہر دھیمی پڑ گئی ہیں. اس پس منظر میں اگر ایران کے داخلی معاملات اور سیاست کا جائزہ لیا جائے تو کیا اس جنگ کے نتیجے میں آن بیلنس ایرانی رژیم کمزور ہوئی ہے یا مزید طاقتور، مزید ریڈیکل؟ بالکل ہو گئی ہے، اور عوام ان کے پیچھے ابھی تو جڑ گئی ہے.
जो बहुत डिसकंटेंट था, जिस डिसकंटेंट पे बैठ कर समझिए ये स्टेप लिया था इजराइल ने और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पे कि अगर हम टॉप लीडरशिप को हटा देंगे तो वहाँ पे कोई सोशल रेवोल्यूशन आ जाएगा, वो तो कतई तौर पे बैकफायर किया। और ये जो पूरी रिजीम चेंज की बात प्रेसिडेंट ट्रम्प करते हैं, बिल्कुल रिजीम चेंज हुई है ईरान में, लेकिन अब जो रिजीम आई है वो ज़्यादा सख्तगीर है, वो ज़्यादा हॉकिश है। जो पासदारान का इन्फ्लुएंस है वो सियासी क़यादत पर कंप्लीट है। तो इस सब का बैन-अक़वामी सतह पर ईरान की साख, उसकी इमेज, उसके असर रसूख पर किस तरह का असर पड़ा है? पिछले कुछ अरसे में ज़्यादातर माहिरीन कहते आए हैं कि आलमी निज़ाम 3 सेंटर्स ऑफ पावर यानी इक़्तिदार के 3 मराकज़ पर मबनी वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। अमरीका, रूस और चीन, यानी ताकत का इन्हिसार मईशत के स्केल और फ़ौजी सलाहियत पर है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि अब ये अज़म्पशन बदलती नज़र आ रही है। ईरान जैसे ममालिक, जिनका न तो मुआशी और न ही अस्करी एतबार से इन बड़े ममालिक के साथ कोई मुकाबला किया जा सकता है, इस वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। ईरान के नुक्ते नज़र से देखें तो अब पहले से कहीं ज़्यादा उसकी आबनाए हुर्मुज़ में खलल डालने की सलाहियत, न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड कैपेबिलिटी, मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई इत्तेहादी नेटवर्क, ये सब निगोशिएबल एसेट्स की जगह ताकत और सिक्योरिटी की बुनियादी ज़मानतें बन गई हैं। इस जाविये से देखें तो ईरान का फोकस इस बात पर है कि उसे एक नए इलाकाई ऑर्डर में एक लेजिटिमेट यानी जायज़ सिक्योरिटी एक्टर के तौर पर तस्लीम किया जाए। कई मुबस्सिरीन ये भी कहते हैं कि ईरान इंतहाई मौक़िफ़ इसलिए इख्तियार कर रहा है ताकि मुज़ाकरात की मेज़ पर जहां हमेशा लेने देने की बात होती है, वहां वो बेहतर पोजीशन में हो। पास दफ़ा ऐसा लगता है कि प्रॉबली ईरान अपने वज़न से ज़्यादा बात कर रहा है, लेकिन ईरान के पास दोबारा ये मौका नहीं आएगा। मेरे ख्याल सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईरान ने बिल्कुल वाज़े कहा कि मैं निगोशिएटिंग टेबल पर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन नहीं करूँगा। दूसरी बात ये कि जो तरीक़ा गुफ्तार है, जो ट्वीट डिप्लोमेसी है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वो नुकसान पहुंचा रही है इस पूरी सिचुएशन को, क्योंकि वो एक दफ़ा तरफ डील की बात करते हैं, एक तरफ बेहतर ताल्लुकात ईरान से कहने की बात करते हैं, ईरान के इकोनॉमिक बिल्डअप की बात करते हैं, लेकिन अगले ही जुमले में वो तकरीबन ईरान की बेइज्जती करते हैं। तो गिवन ऑल ऑफ दैट, इस पस मंज़र में अगर हम देखें, सदर ट्रम्प के पास इस वक्त फ़ौजी ताकत, अस्करी ताकत के अलावा वो कौन से ऑप्शंस हैं जो रियलिस्टिकली अमेरिका परस्यू कर सकता है? इन सम वेज ये इलीगल वॉर तो थी ही, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉर भी है। और 60 दिन पूरे हो जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प की उस इजाज़त को जिसमें वो कांग्रेस के बगैर जंग जारी रख सकते, और फिर कांग्रेस में ये बात दोबारा जाएगी। उनको पैसे वो मुस्तकिल कांग्रेस से मांग रहे हैं इस जंग को रवा रखने के लिए, और फिर मिड टर्म इलेक्शंस भी उनके सर पर समझिए खड़े हैं। उनको मुश्किल का सामना है, और ईरान को पता है कि अमेरिका इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड भी है और डेस्परेट भी है और थोड़ी सी जल्दी में भी है, जबकि ईरान इस वक्त हमें किसी जल्दी में नजर नहीं आता। मुबस्सिरीन कहते हैं कि ईरान ने जिस तरह अमरीकी और इसराइली ताकत और जाहरियत का मुकाबला किया, उससे कई ममालिक में, ख़ास तौर पर ग्लोबल साउथ के ममालिक और उनके अवाम में ईरान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। ये बात भी सच है कि इस जंग से दुनिया में अमरीका की इमेज मुतासर हुई है। एक गैर कानूनी, गैर ज़रूरी जंग शुरू करना, जिससे दुनिया के कई ममालिक के लिए मुआशी मुश्किलात और परेशानियों में शदीद इजाफा हुआ है। माहिरीन कहते हैं कि इससे अमरीका मुखालिफ जज्बात में इजाफा हो सकता है। तो इस जंग से ईरान की बैनुल-अक़वामी स्टैंडिंग पर किस तरह का असर पड़ा है? जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो ईरानियों की अगर स्ट्रेटेजिक अहदाफ की बात करें और उस वक्त के गोल्स की बात करें, तो ईरानी अवाम में ये राय पाई जाती थी कि हमें किसी भी कॉस्ट पे डिफेंड करना है, हमें किसी भी तरीके से अपने आप को टूटने नहीं देना या तबाह नहीं होने देना पूरी तरीके से, और अमेरिका के साथ हमें और इजराइल के साथ इंगेज करना है। अब आगे आगे जैसे जंग बढ़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल लिया ईरान ने, तो अब नजर ये आ रहा है अवामी राय से कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, या ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किसी तरीके से लेट गो नहीं करना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स को एटलीस्ट। तो ये जो तासुर आई थिंक शिफ्ट हुआ है एक डिफेंसिव पोजीशन से एक अहदाफ, स्ट्रेटेजिक अहदाफ को प्रोटेक्ट करने का या उसको बरकरार रखने का, मेरे ख्याल में ये आंसर दिखाता है कि ईरानी इस जंग को जीतता हुआ फील करते हैं आलमी ताकत में एक सुपर पावर के तौर पे ईरान। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब आर्टिकल लिखा था तो ईरान के अंदर भी उसको दिखाया गया था कि किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर बात हो रही है कि ईरान एक सुपर पावर
کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. کیا پاکستان کے بارے میں ایران کے اندر تحفظات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کسی طرح کی اعتماد کی کمی آپ کو نظر آ رہی ہے یا حالات ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے؟ ایران کے اندر تاثر تھا کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کھلے گا تو اسٹریٹ آف ہارمز کھلنے کے بعد نیول بلاکیڈ ہٹ جائے گا. تو جب اسٹریٹ آف ہارمز کھولا گیا ایران کی طرف سے اور نیول بلاکیڈ نہیں ہٹا تو ایک تھوڑا سا ایک آئی تھنک یہاں پہ ایک ایسا فیلنگ آئی کہ شاید امریکہ پاکستان کو بھی کوئی غلط بیانی کر رہا ہے. اس کے اندر پاکستان کی نیت پہ شک نہیں کیا گیا بلکہ امریکہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان دوبارہ اٹھایا گیا کہ امریکہ کیا اس نیگوسیشن کے لیے سیریس ہے یا نہیں ہے. 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی، ان کے خاندان کے کچھ افراد اور ٹاپ ملٹری اور سینئر لیڈرشپ سمیت کل 49 افراد کو ہلاک کر دیا. اس وقت ایران کی پارلیمان کے اسپیکر باقر قالیباف نے کہا تھا کہ رژیم نے اس لمحے کی تیاری کر رکھی تھی. اس دعوے کے باوجود نئے رہبر اعلیٰ کا نام سامنے آنے میں کئی دن لگ گئے. متعدد امیدوار تھے اور سب انتہائی پاورفل. آخر میں علی خامنئی کے بیٹے مجتبی خامنئی کو سپریم لیڈر منتخب کیا گیا. کئی مبصرین کے مطابق وہ اپنے والد سے زیادہ سخت گیر موقف رکھتے ہیں. 17 مارچ کو ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کے اسرائیلی حملے میں قتل نے ایک اور ایسی آواز کو ختم کر دیا جو مذاکرات میں اہم کردار ادا کر سکتی تھی. تو اب ایرانی قیادت میں وہ کون سے نام ہیں جن سے انٹرنیشنل برادری بات کر سکتی ہے یا کر رہی ہے؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، جوڈیشری کے سربراہ غلام حسین محسنی، سینئر مذہبی رہنما علی رضا عارفی، اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کے علاوہ بھی بہت سے سینئر اور نوجوان رہنما سامنے آئے ہیں. ان میں سے کئی لیڈرز مذاکرات کے حق میں ہیں اور کئی ایران کے امریکہ کو کنسیشنز دینے کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں. مبصرین کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں نے بہت سی مصالحت پسند آوازوں کو بھی خاموش کر دیا ہے. پاسداران انقلاب کے کمانڈر کو بھی آیت اللہ علی خامنئی پر ہونے والے حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا. ان کی جگہ بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی کو کمانڈر بنایا گیا جو کہ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اس سے پہلے پاسداران انقلاب کی ایلیٹ فورس قدس فورس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں. ان کے بعد قاسم سلیمانی نے یہ عہدہ سنبھالا تھا. شاید آپ کو یاد ہو قاسم سلیمانی کو 2020 میں ایک امریکی ڈرون حملے میں قتل کر دیا گیا تھا. مبصرین کے مطابق پاسداران انقلاب کا جس کے پاس 1.5 سے 2 لاکھ کے درمیان فورس ہے اب بھی فوج اور سویلین معاملات میں بڑا عمل دخل ہے. اس فورس کو 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد نظریاتی بنیادوں پر بنایا گیا تھا. نئی ایرانی قیادت کے حوالے سے ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مذاکرات میں حتمی فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے خیال میں حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار اس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے پاس ہے. ہمیں نظر آیا کہ ان کی جو پاسداران انقلاب ہے جو IRGC ہے اس نے سیز فائر ہولڈ کی جبکہ رائے یہ نظر آتی ہے اور نظر ایسا آتا ہے اسٹیٹمنٹ سے بھی نظر ایسا آتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ یہ سیز فائر نہیں چاہتے یا فار ایگزامپل یہ جنگ کو کیری فارورڈ رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں نظر آیا کہ سیز فائر یہاں سے ایران نے مینٹین کی جبکہ انٹرنل ڈفرینسز بھی ہمیں نظر آئے. فار ایگزامپل رضائی صاحب جو ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے جو چیف ہیں انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. قالیباف صاحب جو کہ ایک پرنسپلسٹ ہیں ان کی طرف سے ذرا سخت سٹیٹمنٹس ہمیں نظر آئے پولیٹیکل کلاس کے اندر جبکہ عراقچی صاحب فار ایگزامپل جو کہ ریفارمسٹ ہیں اصلاح پسند ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے بیان آیا. لیکن کنسرن سب کے فنڈامنٹلی بنیادی طور پہ سب کے کنسرنز ایک ہی نظر آ رہے ہیں اور ڈیمانڈز کی جو شکل ہے وہ بھی ہمیں ایک ہی نظر آئی کہ بنیادی ڈیمانڈ سیم تھی لیکن ان کو بیان کرنے کا طریقہ الگ تھا. دیکھیں اگر امریکہ اور اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کا مقصد ایرانی حکومت کو کمزور یا غیر مستحکم کرنا تھا تو اب تک کے نتائج اس کے برعکس دکھائی دیتے ہیں. ایران نے ہتھیار نہیں ڈالے، آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا اور مذاکرات میں خود کو ایک برابر کے فریق کے طور پر پیش کیا. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. ایران کو اب تک اس جنگ کی کیا اور کتنی قیمت ادا کرنی پڑی ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس وقت ایران کہاں کھڑا ہے. ایران نے اب تک جانی اور مالی نقصان، رہنماؤں کے قتل، معاشی نقصانات اور کرٹیکل انفراسٹرکچر کی تباہی کی صورت میں اس جنگ کی ایک بھاری قیمت ادا کی ہے، یہ تو واضح ہے. جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو انٹرسٹنگلی اس امریکی اور اسرائیلی جنگ نے بین الاقوامی سطح پر اور سفارتی سرکلز میں ایران کو شاید کئی دہائیوں میں پہلی بار ایک اہم اور مضبوط پوزیشن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ امریکی صدر کی دھمکیوں اور اب سیز فائر کی غیر معینہ مدت کے لیے توسیع سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مذاکرات کی جلدی ایران کو نہیں بلکہ امریکہ کو ہے، جس پر اندرونی اور بیرونی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے.
اس کے برعکس بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایران کو کوئی جلدی نہیں، وہ اپنی ٹرمز پر مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔